ماں کے بولنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے اور ماں نے اپنی مرضی سے شادی کرائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو دے دو، لیکن علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب بہو واقعی والدین کو اذیت پہنچا رہی ہے، ان کی اذیت کا ذریعہ بن رہی ہو۔ تو اس لیے علماء نے بیان کیا اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو باقاعدہ کسی عالم سے مشورہ لے لیا جائے، وہ تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ غلطی کس کی طرف سے ہے۔ بعض دفعہ والدین خام خواہ میں بہو سے ان کو عجیب سی چڑ ہوتی ہے اور وہ طلاق دلوا رہے ہوتے ہیں، تو لڑکی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتی ہے وہ۔ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو امام احمد نے جب حالات سنے تو فرمایا طلاق نہیں دو۔ تو اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باپ کہے تو طلاق دے دو، اور پھر حدیث پیش کی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو نبی نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ باپ کی بات مانو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ کی بات نہ مانو۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ وہاں تو عمر بن خطاب حکم دے رہے تھے، نبی کو پتا تھا حضرت عمر غلط حکم نہیں دے سکتے، تو تمہارا باپ تو تمہارا ابا ہے نا ٹھیک ہے نا، اس کا کیا پتا کیا کیا۔ اور تو اس لیے اگر والدین حکم دے رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں، پہلے مشورہ لے لیں۔ تو اگر واقعی وہ والدین کے لیے بہت عذاب اذیت کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر تو دینی چاہیے، لیکن اس میں جلد بازی نہ کریں، جلدی فیصلہ نہ کریں۔ اگر نماز میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے جلدی سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ تسبیح کے کلمات مکمل تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوئے یا شک و شبہ ہو جائے تو سجدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سجدہ، دوبارہ سجدہ جائز نہیں ہے کیونکہ پھر ڈبل سجدہ ہو جائے گا، 2 سجدے کے بعد تیسرا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی، لوٹانی پڑے گی۔ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اس طرح کا مسئلہ پیش آئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جس سے نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنی پڑے اور یقین ہو کہ دوبارہ نماز شروع کی تو مغرب کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد مکمل ہوگی، عصر کی نماز بہرحال پڑھنا پڑے گی چاہے مغرب کا وقت داخل ہو جائے۔ آپ نے مسئلہ پوچھا تھا اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے، اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا جو عام طور پہ جس طرح سے وضو مختلف طریقوں سے ٹوٹتا ہے ایسے ٹوٹ گیا، تو شریعت میں یہ جائز ہے کہ وہیں سے فوراً جائیں وضو کر کے، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں، لیکن اس کی شرطیں بہت ہیں کہ درمیان میں کسی سے بات نہ کرے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے، وضو بھی پراپر مکمل کرے، تو وہ شرطوں کی لوگوں سے اکثر خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ سے شروع کر دیں، سمجھ لو۔ تو اتنے ٹینشن کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ اچھا، آپ کے بیٹے کو آپ کی بھابھی نے دودھ پلایا ہے، تو آپ کا جو بھائی ہے نا وہ آپ کے بیٹے کا رضائی باپ بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بیٹی سے آپ کے بیٹے کا نکاح جائز نہیں ہے، وہ رضائی بہن ہے اس لیے جائز نہیں ہے۔